تو یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کے بارے میں، یوں تو آپ کے ناخن مبارک وہ تمام چیزیں بہت ساری ہیں، اس کا یہاں احاطہ کرنا، اس کا ذکر کرنا بہت طویل ہو جائے گا۔ میں صرف منہ مبارک کے بارے میں آپ کو بتانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب آثار مبارک کی زیارت کے بارے میں ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ سو بنا لیے، کہاں سے آئے، کیسا آتے، کون لائے، یہ کیسا ہوتا، سبکنے کیسا آ گئے، اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کی اصل کیا ہے، کیسا یہ شروع ہوا، کیسا ان کے پاس آیا، یہ چیز میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ میں تقسیم فرمانے کا حکم دیا، پھر بائیں طرف کے بھی پورے منہ مبارک غسل مبارک نکالے گئے اور ان کو تقسیم کیا گیا۔ تو تقسیم کیا گیا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاصل کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائے، ام سلیم کو بھی عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ میرے منہ مبارک صحابہ میں تقسیم کر دو، ایک ایک دو دو، سب کو عطا کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقسیم فرمایا۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منہ مبارک تقسیم فرمائے، اس وقت صحابہ اکرام کی تعداد کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام وہاں موجود تھے۔ تو اب ہر ایک کے پاس وہ منہ مبارک پہنچ گئے، کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 3، کسی کے پاس 1، اس طرح جس کو جو نصیب مل گیا وہ خوش نصیب حضرات ہیں جن کو پیارے آقا کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو وہ مبارک منہ مبارک بھی مل گئے۔ تو وہ لوگ اپنے اپنے پاس اس کو نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے گھروں میں رکھے اور اس سے برکت حاصل کرتے رہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو نہایت ادب و تعظیم کے ساتھ اٹھا کر رکھتے اور اس کا دیدار کرتے تھے، اور جب کبھی کوئی پریشانی آتی، مصیبت آتی، تو اس منہ مبارک کے برکت سے دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما، اور کوئی بیمار ہوتا تو اس کو غسل کر کے دے کر اس کا پانی پلا دیا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا نصیب فرما دی۔ جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک چاندی کی نلی بنا لیے تھے، اس کے اندر منہ مبارک رکھ دیے تھے، جب کوئی آتا ان کے پاس بیمار کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا غسل کیا ہوا پانی عطا فرما دیں، تو آپ اس میں سے پانی ڈال دیتی اور وہ پانی بیمار کو پلا دیا جاتا تو ان کو صحت مل جاتی۔ اور آج بھی تجربہ ہے، کیسے سے کیسے بیمار لوگ شفا یاب ہو گئے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں بیان کیا کہ اپنے ہی پاس مصلی ہیں، وہ آثار مبارک کی زیارت کو آئے تھے، تو وہ پانی لے کر گئے، جانے کے بعد اس میں زمزم ملا لیا، دوسرا پانی بھی ملا لیا، کیونکہ وہ زمزم سے ہی غسل کیا ہوا ہوتا ہے وہ پانی۔ تو زمزم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ پانی اگر اس میں کوئی دوسرا پانی ملا لیا جائے تب بھی اس کی اپنی خاصیت برقرار رہتی ہے، اس کا فائدہ ویسے ہی حاصل ہوتا ہے، پانی کتنا بھی ملا ہوا۔ خیر، انہوں نے اس پانی کو رکھ لیا۔ اب ان کے ایک رشتہ دار کو گردے میں پتھری آ گئی تھی، وہ بتا رہے ہیں کہ 12 mm کی ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کوئی آپریشن کرنا ضروری ہے، یہ سب باتیں ڈاکٹرز بتائے کرے، تکلیف تھی ان کو، لیکن انہوں نے صرف دعا کی اور وہ غسل کا کیا ہوا پانی کو پیتے رہے۔ بعد میں اسکیننگ کرے تو پوری کی پوری پتھری ختم ہو چکی۔ یہ ہے تجربہ، یہ آج کل کی بات نہیں، اپنے پاس جو ہوا ہے۔ اگر کوئی صاحب وہ شخص سے ملنا چاہتے ہیں تو میں ان سے ملاؤں گا، ان کا فون نمبر دوں گا، یا آپ ان سے شخصی طور پر ملنا چاہتے ہیں تو مل بھی سکتے۔ اور انہوں نے ہی کہا کہ ہمارے ایک رشتہ دار کے دل میں سوراخ ہو گیا تھا، آپریشن کی بات ہوئی لیکن انہوں نے آپریشن نہیں کیا ہے بلکہ صرف وہ پانی پلاتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامل صحت یابی عطا فرمائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا برکت اس کے اندر رکھا ہے، ایسی چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے مشہور ہے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کے بال چاہیے، تو انہوں نے وہ بال ان کو عنایت فرمائے۔ وہ موئے مبارک کو انہوں نے اپنی ٹوپی میں سی کر رکھ لیا، تو جب بھی وہ کسی جنگ میں شریک ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح اور کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشانی مبارک سربلندی کامیابی کی دلیل ہے، آگے بڑھنے کی دلیل ہے۔ وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کے منہ مبارک کے سوئے مبارک، تو پھر ایسی برکت ان کو حاصل تھی کہ جو جنگ میں جاتے فتح وہ کامیابی کے ساتھ لوٹے۔ ایک مرتبہ جیسا کہ بتایا گیا کہ آپ جنگ لڑ رہے تھے کہ اچانک ان کی ٹوپی نیچے گر جاتی جنگ کے دوران۔ دشمن آپ کو مارنے والا ہوتا ہے لیکن آپ اس کی فکر نہیں کرتے، پہلے کہتے کہ اللہ کے بندو مجھے میری ٹوپی اٹھا کر دے دو، پہلے مجھے میری ٹوپی دے دو۔ تو خیر کوئی صحابی ان کو اٹھا کر ٹوپی دیتے ہیں تو وہ پہن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دشمن پر حملہ کرتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں، سب ہو جاتا ہے۔ ہونے کے بعد اس سے صحابہ عرض کرتے اے خالد بن ولید یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ چھوٹی سی قیمت کی ٹوپی، آنے دو آنے کی ٹوپی ہے، اس کے لیے تم اپنی جان داؤ پر لگا رہے تھے، تمہاری جان جا سکتی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ اور کہنے لگے تم اسے معمولی ٹوپی سمجھتے ہو، یہ میری جان سے بھی عزیز ہے، جان جاتی تھی تو مجھے غم نہیں ہوتا تھا، وہ ٹوپی کی اگر بے ادبی ہوتی تو مجھے بہت غم ہوتا تھا، اس لیے پہلے میں نے اس کا احترام، اس کا ادب بجا لایا، اس کو بچانے کی فکر کی، کیونکہ اس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، ایسا ادب، ایسا احترام۔ غیر یہ ایک مرتبہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض گزار ہوتے ہیں، اے پروردگارا تو نے جبریل کو 6 لاکھ پر عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک پر ایسا، یعنی اتنے بڑے بڑے پر ہیں ان کے کہ اگر ایک پر پھیلا دیں تو مشرق سے مغرب چھپ جائے، یعنی زمین پوری چھپ جانا، اتنا بڑا پر ہے۔ ویسے 6 لاکھ پر عطا فرمائے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، عرض گزار ہوئے اللہ تو نے تو جبریل کو 6 لاکھ پر عطا فرمائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک بال جبریل کے 6 لاکھ پروں سے زیادہ محبوب ہیں ہمارے نزدیک۔ اللہ اکبر۔ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، تو جیسے آج بہت سارے گستاخ لوگ، بے ادب لوگ جن کو دین سے کوئی واقفیت نہیں ہے اس کے اندر شک و شبہ کرتے ہیں، ویسے ان کے زمانے میں بھی چند لوگ ایسے تھے۔ تو 2 لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے آپ جو کہتے ہیں منہ مبارک ہے وہ کیا، کیسے ہم مان لیں کہ وہ صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ بھی ایسے ہی بنا لیے ہوں، گھڑ لیے ہوں۔ آپ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی ایسا نہیں ہے، وہ اصل میں ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے۔ تو کہنے لگے تو کوئی نشانی بتاؤ۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ منہ مبارک کی یہ شان ہے کہ اس کے پاس، اس کے اوپر مکھی کبھی نہیں بیٹھتی، اس کے اوپر کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز کبھی نہیں آتی، اور فرمایا کہ دیکھو اس کی یہ شان ہے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دھوپ میں تشریف لے جاتے تو سایہ ابر سایہ کرنے لگ جاتا، تو یہ منہ مبارک کی یہ شان ہے کہ اس کو بھی جب باہر لے جائیں دھوپ میں تو اس پر دھوپ نہیں آتی، سایہ آ جاتا ہے، ابر سایہ کرتا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے گئے ٹھیک ہے بتاؤ، تو آپ لے کر باہر آئے، کھڑی دھوپ تھی، جیسے ہی باہر لے کر آئے فوراً ابر آ گیا۔ تو ایک شخص توبہ کر لیا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کرو، میں نے شک کیا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے بخش دو، مجھے معاف کرو۔ دوسرا بدبخت تھا، اس نے کہا نہیں یہ اتفاق ہے، ہو سکتا ہے ایسا، کبھی ابر آ جا سکتا ہے ایسا، کیونکہ جو شخص ماننا چاہتا ہے اس کے لیے
بولنا ہی کافی ہو جاتا ہے، یا کبھی کوئی نشانی دیکھ لے تو فوراً مان لیتا ہے، لیکن جو ماننا نہیں چاہے تو پھر اس کو کتنی بھی دلیلیں بتا لو آپ، وہ نہیں مانتا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائے، لیکن کفار جن کے دلوں میں بغض و عناد تھا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی نہیں ایمان لائے. تو اسی طرح پھر اس کو بتایا گیا تو پھر ویسے ہی ابر آ گیا. تو خیر یہ کئی علامتیں، کئی نشانیاں ہیں، اور وہاں جہاں پر یہ موئے مبارک رکھے جاتے ہیں وہاں پر فرشتے قرآن پڑھتے ہیں. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کو اپنے پاس احترام کے ساتھ رکھ لیے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ جہاں پر پیارے آقا کے گیسوئے مبارک رکھے ہوئے ہیں وہاں سے بہت ہی میٹھی آواز قرآن کے پڑھنے کی آ رہی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے مبارک گیسوں کو اپنے پاس نہایت ادب و احترام کے ساتھ رکھا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں سے بہت ہی اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کی آواز میں سن رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر، اللہ کے فرشتے میرے موئے مبارک کے پاس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ شان ہے پیارے آقا کے موئے مبارک. اور بات حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ثابت ہوتی ہے، وہ بھی اس طرح کہ دیکھیں آپ کا جو بال ہے آپ کے جسم سے جب تک لگا ہوگا اس کے اندر زندگی ہوگی، یعنی جب تک وہ بال بڑھتا رہے گا. جیسے ہی آدمی ختم ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو اس کے بال بڑھتے نہیں ہیں، جتنے ہیں اتنے ہی رہیں گے. یا اس کے بال جسم سے الگ کر دیے جائیں تو اب بال میں جان نہیں رہتی، ختم ہو جاتا ہے، وہ بال بڑھتا نہیں. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک کی یہ شان ہے کہ جسم اطہر سے الگ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر جان ہے، وہ مسلسل بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں. شاید بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو موئے مبارک گیسوئے مبارک تھے، ان کے خاندان والوں کے پاس آج بھی موجود ہے. کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھے ہوں گے تو دیکھیں آپ کہ وہ گیسوئے مبارک اتنے بڑے ہو گئے ہیں، میں جیسے اندازہ لگاتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ کمی زیادتی ہو، کم سے کم 7-8 فٹ یا اس سے بھی لمبے ہو چکے ہیں وہ گیسوئے مبارک. اور بتایا گیا کہ جو گیسوئے مبارک، جو موئے مبارک اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال وہ بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ اس سے نئی شاخیں بھی پھوٹتی ہیں. نئی شاخیں، کسی کے پاس 2-4 موئے مبارک تھے تو وہ 2-4 موئے مبارک بڑھتے بڑھتے بڑے بھی ہوئے اور ان میں اور بال بھی پیدا ہوئے موئے مبارک، وہ تھوڑے بال جا کر گچھا بن گیا. اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب جدا ہونے کے باوجود اس میں بھی زندگی ہے تو پھر اصل میں کیسے زندگی نہیں ہوگی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات، اور جو تعظیم کرتا ہے، جو ادب بجا لاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا سرفراز فرماتا ہے. ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بلخ شہر میں ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے 2 بیٹے تھے، تو ان کے درمیان پوری وراثت تقسیم ہوتی ہے، آدھی آدھی. اب جب بات آتی ہے موئے مبارک کی کہ وہ شخص کے پاس 3 موئے مبارک تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موئے مبارک دونوں بھائی لے لیتے ہیں. لینے کے بعد بڑا بھائی کہتا کہ بھائی اس کو بھی برابر تقسیم کرنا چاہیے، تم ایک لے لیے، میں ایک لے لیا، اب ایک یہ جو موئے مبارک ہے اس کو ہم آدھا آدھا کر لیں گے. جیسے یہ بات سنتا ہے چھوٹا بھائی تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بڑے بھائی تم کیا کہہ رہے ہو، ایسی بے ادبی، ایسا غلط کام میں ہرگز نہیں کر سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. کہتا ہے کہ مجھے پورا موئے مبارک دے دو. تو وہ بھائی کہتا ہے کہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت اور محبت ہے اس کو، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس اتنا ہی ادب، اتنا احترام ہے، اتنی عقیدت محبت ہے، تو
تو ایک شرط پر میں تم کو تینوں بھی موئے مبارک دے دیتا ہوں کہ تم پوری جائیداد مجھ کو دے دو۔ تو وہ بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ موئے مبارک کے بدلے تم بھی دینے کے لیے تیار، تم لے لو۔ اب یہ بھائی صرف موئے مبارک لیا اور گھر سے نکل کر چلا گیا۔ یہ بیچارہ مفلس تھا، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، اب یہ اس کے پاس مال و دولت سب کچھ ہے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ ہی دنوں میں وہ بے ادبی کرنے، وہ برکت والی چیز کو چھوڑ دینے، اس کا ادب احترام نہ کرنے، اس کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے اس پر ایسی افلاسی آئی کہ تھوڑے ہی دنوں میں مفلس اور کنگال ہو گیا، پریشان حال۔ پھر خواب میں دیدار ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرماتے ہیں کہ تو نے اس دنیا کی چھوٹی سی مال و دولت کے خاطر تو نے میرے موئے مبارک کے ساتھ گستاخی کی، بے ادبی کی، دیکھ تیرا کیا حال ہوا ہے، تو مفلس ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ اور وہیں پر تیرا بھائی اس نے ادب احترام کیا تو اللہ نے اس کو دنیا و آخرت میں ثواب سے ہر چیز سے مالا مال کیا ہے۔ جیسے ہی وہ سنتا ہے صبح اٹھتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ بہت دور لوگوں سے پوچھتے پوچھتے جب پہنچتا ہے تو اس کے پاس بے شمار مال و دولت ہے، فراوانی ہے، برکت ہی برکت ہے وہ بھائی کے پاس، چھوٹے بھائی کے پاس۔ اب اس کے پاس جب وہ جانے لگتا ہے تو نوکر کہتے ہیں کہ صاحب سے نہیں مل سکتے ہو، تو کہتے ہیں میں بڑا بھائی ہوں۔ تو خیر وہاں جاتے ہیں، چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ دیکھو بھیا، آپ نے کیسی چیز کو چھوڑ دیا، کیسے محروم ہو گیا، بدبخت ہو گیا۔ اور یہ کہ وہ اس کے پاس، چھوٹے بھائی کے پاس نوکری کرتے ہوئے باقی کی زندگی گزار، خادم بن کر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ادب کرے گا، احترام کرے گا، تعظیم کرے گا، دنیا و آخرت میں نوازا جائے گا۔ جو بے ادبی کرے گا تو یاد رکھیں اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ایک دو فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ الجامع الکبیر میں حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے ایک بال کو ایذا دی بس اس پر جنت حرام ہے۔ یعنی کسی ایک موئے مبارک کی بھی بے ادبی کرتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ایک بال کو ایذا دی، ایذا کے معنی تکلیف دینا، اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے خدا کو ایذا دی، جس نے خدا کو ایذا دی اس پر تمام آسمان اور فرشتوں کی لعنت ہے، اس کے نوافل قبول ہوں گے نہ اس کے فرائض۔ اور ایک حدیث پاک جس میں فرمایا گیا، لشعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعیر یکفر عنہم بعضهم وعند الآخرین لا الا اذا قال بطریق الاہانہ۔ یعنی کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر بتایا گیا کہ اگر وہ اہانت کے طور پر یعنی بے ادبی کے طور پر کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس طرح ایسے باتیں کہنے سے رکنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کو اپنی قبر میں رکھنے کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تراشے ہوئے ناخن مبارک انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے آنکھوں میں اور میرے منہ کے اندر رکھ دیے جائیں، چنانچہ ویسا ہی کیا گیا۔ اور عمر بن عبدالعزیز انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک میرے کفن میں رکھ دینا۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ جب ہمارے ساتھ ہوں گے تو اس کی برکت سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کریں گے، عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ایسے بڑے بڑے ہستیاں ان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ماننا ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اور ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کے صاحبزادے حضرت عامر سے روایت ہے کہ ان کے والد نے کہا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچنا لگا رہے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، اے عبداللہ اس خون کو لے جاؤ اور ایسی جگہ بہا دو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔
بس جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے تو خون مبارک کی طرف مائل ہوئے اور اسے نوش کر لیا۔ جب وہ واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم نے خون کو کیا کیا؟ عرض کیا میں نے اس کو میرے علم میں سب سے زیادہ پوشیدہ مقام پر رکھا ہے، وہ لوگوں سے پوشیدہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم نے اس کو پی لیا۔ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ دیکھیں آپ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگایا۔ پچنا پہلے زمانے میں خون وغیرہ گردن کے پاس سے، سر کے پاس سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ اب جیسے کپنگ کر رہے ہیں، ہجامہ جس کو کہتے ہیں، وہ کیا جاتا ہے، پچنا لگائے تو وہ جو خون نکلا تو وہ خون تو جیسا کہ ہر انسان کا خون کا جو شرعی حکم ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، بہنے والا خون ناپاک، اگر لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہے، اگر کسی چیز میں گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک وہ بھی عظیم ترین عظیم شان رکھنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خون مبارک نکالا اور کہا کہ جاؤ اسے ایسی جگہ ڈال دو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو پی لیا اور کہا کہ میں ایسی جگہ اس کو ڈال دیا جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ کی تمام بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ تو ان کو کبھی پیٹ کی کوئی بیماری نہیں ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کی برکت ہے۔ اور ایک حضرت عبداللہ بن زبیر میں جو طاقت و قوت تھی وہ اسی خون مبارک کی وجہ سے تھی۔ مواہب دنیا میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ کے خون مبارک کو نوش کیا تو ان کے منہ مشک کی خوشبو سے مہکنے لگے اور وفات تک ان کے منہ میں اس کی خوشبو باقی رہی۔ یعنی جب آپ نے اس خون مبارک کو پی لیا تو آپ کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی تھی، صرف اسی وقت تک نہیں، جب تک زندہ رہے مرتے دم تک ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی تھی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک معطر تھا، خوشبودار، جس گلی سے آپ گزر جاتے وہ گلی مہک جاتی تھی۔ پسینے مبارک میں اتنی خوشبو کہ وہ دنیا کا کوئی عطر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو خون مبارک میں کتنی خوشبو ہوگی، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کی برکت ہے۔ اب بول مبارک، بول کہتے ہیں 1 نمبر پیشاب جو کیا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں آرام فرماتے تخت ہوتا اس کے نیچے ایک بول کرنے کے لیے ایک برتن رکھ دیا جاتا تھا، کیونکہ بہت دور دور جا کر جنگل میں فارغ ہوا کرتے تھے لوگ، تو اکثر لوگوں کا یہ طریقہ رہتا تھا کہ پیشاب کرنا ہے تو آدھی رات کو اٹھ کر اتنی دور جانا پھر آنا، یہ مشکل نہیں ہوتا، تو کئی برتن وغیرہ رکھ دیتے، اس میں کر لیتے، پھر طہارت وغیرہ لے لیتے، فارغ ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت مبارک کے نیچے وہ برتن رکھا ہوا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول مبارک کیا تھا۔ حضرت ام حبیبہ کی خادمہ برکہ جن کی کنیت تھی ام یوسف نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک کو پی لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام یوسف تو ہمیشہ صحت مند رہے گی، چنانچہ وہ مرض الموت تک کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ ام ایمن نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک کو پی لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یجعن بطنہ ابدا، خدا کی قسم کبھی تمہیں پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کی روایت حاکم نے، دارقطنی نے، طبرانی نے، ابو نعیم نے بحوالِ مواہب الدنیا میں ذکر کیا ہے۔ علامہ عینی نے ان روایت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک، فضلات شریفہ اور منہ مبارک کے قطعی پاک و صاف ہونے پر استدلال کیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک ہو یا خون مبارک ہو یا آپ کے بال مبارک ہوں یا ناخن مبارک ہوں، یہ سب کے سب پاک ہیں۔ اگر یہ ناپاک ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع فرماتے، سختی سے غضبناک ہوتے، تو آپ غضبناک نہیں ہوئے بلکہ ان کو دعا دیے اور اس کی برکت حاصل ہونے کی بشارت دیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی طاہر اور پاک
آپ کا مول مبارک بھی پاک اور خون مبارک بھی پاک ہے، اس طرح کسی بشر، کسی انسان کا ایسا پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کا نہایت ادب و احترام کرنے اور اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اس کے بدلے میں اس کے صدقے میں ہم سب کے دین و دنیائی تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو، ہر چیز کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔